ساتھیوں اور دوستوں، آپ سبھی کا ARM اردو ایجوکیشن پر استقبال ہے، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے۔ ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ کل جیسے کہ پچھلے سبق میں آپ کو بتا چکا ہوں، لوازم اسم ایسی چیزیں جو اسم کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر اسم نہیں کہلاتا ہے۔ تو انہی میں سے آج دوسری قسم جنس کے متعلق بتا رہا ہوں۔ کل میں نے آپ کو تعداد، جو لوازم اسم کی پہلی قسم تعداد تھی، اس کے متعلق بتایا، اس کے بارے میں بتایا۔ تعداد کی دو قسمیں تھی، واحد اور جمع، اس کے متعلق بڑی تفصیل سے بات ہوئی۔ آج مذکر اور مؤنث جو جنس کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ جنس جو ہے وہ جینڈر یا لنگ کو کہتے ہیں، جس کو انگلش میں جینڈر اور ہندی میں لنگ کہتے ہیں، اسی کو جنس کہتے ہیں۔ تو جنس، لنگ اور جینڈر کے اعتبار سے اسم کی جو ہوتی ہے وہ دو قسمی ہوتی ہے، یا نر ہوگا یا مادہ، یعنی یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ مذکر نر کو کہتے ہیں، مادہ مؤنث کو کہتے ہیں۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس میں مذکر وہ لفظ جس سے معلوم ہو کہ وہ نر ہے، اسے مذکر کہتے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں جو آپ پڑھ چکے ہو یا پڑھا چکے ہو۔ اور اس میں مؤنث وہ لفظ ہے جس سے معلوم ہو کہ مادہ ہے، ایسے اسے مؤنث کہتے ہیں۔ اب رہا اس میں مشترک، یہ تھوڑا سمجھنا ہے۔ اس میں مشترک بھی ہم اپنی زبان میں کچھ ایسے الفاظ، کچھ ایسے اسم ہوتے ہیں جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی جیسا استعمال کرتے ہیں، جیسے مسافر، کھلاڑی، ساتھی، مہمان، صدر، وزیر، دوست، دشمن وغیرہ۔ یعنی جیسے سفر کرنے والی چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اس کو ہم مسافر ہی کہتے ہیں۔ پھر جملے میں استعمال کریں گے تب پتہ چلے گا کہ مذکر ہے یا مؤنث، نر ہے یا مادہ، عورت ہے یا مرد، استری لنگ ہے یا پلنگ۔ جب جملوں میں استعمال کریں گے تب پتہ چلے گا۔ اسی طرح کھلاڑی، لڑکی کھیل رہی ہو اس کو بھی کھلاڑی کہیں گے، اگر مرد کھیل رہا ہے، لڑکا کھیل رہا ہے، اسے بھی کھلاڑی کہیں گے۔ پھر جملوں کے اعتبار سے پتہ چلتا۔ تو ایسے الفاظ ہیں نیچے سب، مہمان، صدر، وزیر، دوست وغیرہ، یہ جو ایسے ہیں جو دونوں کے لیے ایک جیسے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ جب جملوں میں سینٹنس میں استعمال کریں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، واقعے میں استعمال کرتے وقت ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں تذکیر و تانیث، اس کو ذرا سمجھنا ہے۔ دیکھو، تذکیر و تانیث، یعنی تذکیر و تانیث ایک غیر حقیقی تذکیر و تانیث ہوتا ہے، ایک حقیقی تذکیر و تانیث ہوتا ہے۔ غیر حقیقی تذکیر و تانیث بے جان جو چیز ہوتی ہے، یعنی جن کے اندر جان نہیں ہے، جو جاندار نہیں ہے، روح والے نہیں ہے، بے جان ہے، ان کا مذکر اور مؤنث کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ ان کے مقابلے میں کوئی جاندار ان کے مقابلے میں کوئی مذکر نہیں ہوتا، یا ان کے مقابلے میں کوئی مؤنث نہیں ہوتی، تو پھر وہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کا پتہ، اس کا جو ڈیپینڈ، اس کا دار و مدار جو ہوگا وہ زبان، اہل زبان جو زبان کے جانکار ہے، انہوں نے کیا کہا ہے اس کو، انہوں نے جو کہا ہے وہ ہم کہیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مذکر ہے تو ہم کہیں گے یہ مذکر ہے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مؤنث ہے تو ہم کہیں گے مؤنث ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ قلم جو ہے یہ مذکر ہے تو ہم نے کہا کہ قلم مذکر ہے۔ انہوں نے کہا گیند مؤنث ہے تو ہم نے کہا گیند مؤنث ہے۔ تو وہ اہل زبان والوں نے جو جس اعتبار سے استعمال کیا ہے، مذکر استعمال کیا تو مذکر کہیں گے، اگر انہوں نے مؤنث استعمال کیا ہے تو اسے مؤنث کہیں گے۔ اب اسی کو پڑھ لیتے ہیں۔ غیر حقیقی تذکیر و تانیث بے جان اسما ہے، بے جان یعنی جان نہیں ہے۔ نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان کی تذکیر و تانیث کا تمام تر دار و مدار یعنی ڈیپینڈ جو ہوگا اہل زبان پر ہوتا ہے۔ قلم کو اہل زبان مذکر بولتے ہیں اور گیند کو مؤنث، اس لیے ایسے اسماء کی تذکیر و تانیث کو غیر حقیقی تذکیر و تانیث کہا جاتا ہے۔ یعنی جو زبان والے کہیں گے وہ ہم کہیں گے، جو زبان کے جانکار جنہوں نے قواعد قانون بنائے ہیں، وہ جس اعتبار سے اس کو استعمال کریں گے اسی اعتبار سے ہم استعمال کریں گے۔ اور حقیقی تذکیر و تانیث، حقیقی تذکیر و تانیث جو دنیا میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، تو ان جاندار چیزوں کے مقابلے میں مذکر ہوگا تو اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی مؤنث یعنی نر ہے، تو اس کے مقابلے میں مادہ ہے، کوئی مادہ ہے تو اس کے مقابلے میں کیا ہے، نر ہے، تو وہ جاندار ہے اور وہ تذکیر و تانیث حقیقی ہے کیونکہ ان کے مقابلے میں ہے۔ پھر یہ اب اہل زبان پر دار و مدار اور اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرے گا، بلکہ اگر مذکر ہے تو ہم اس کو مذکر کہیں گے کیونکہ اس کے مقابلے میں جاندار مؤنث ہے، تو وہ جو ہوگا یہ تذکیر و تانیث حقیقی ہوگا، جس کے مقابلے میں نر کے مقابلے میں مادہ ہے اور مادہ کے مقابلے میں نر ہے، تو اس کو تانیث و تذکیر کیا کہیں گے، حقیقی کہیں گے۔
مذکر اور مؤنث کے بنیادی اصول. اب یہاں پر اصول بتا رہے ہیں کہ کس طرح بتاتے ہیں. تو یہ یاد رکھنا ہے آپ کو، اور یہی آپ کو کام آئیں گے. یہی سوال پوچھے جاتے ہیں اور آپ کو جواب دینا ہے. تو کہتے ہیں تمام دنوں اور مہینوں کے نام جو ہے مذکر ہے. سارے دن اور مہینے کے نام جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہے؟ مذکر ہے. لیکن جمعرات جو ہے یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. ایک جمعرات کو چھوڑ کر باقی جتنے مہینوں اور دنوں کے نام ہیں سب کیا ہے؟ مذکر ہے. جمعرات ایک نام ایسا ہے جسے مؤنث استعمال کیا جاتا ہے. اور تمام آوازیں مطلب جو آوازیں نکلتی ہے، جیسے کوا کائیں کائیں کرتا ہے، بکری میں کرتی ہے، جو یہ جتنی بھی جاندار کی آوازیں جتنی بھی ہے وہ تمام کے تمام کیا ہے؟ مؤنث ہے. زبانوں کے نام ہمیشہ مؤنث بولے جاتے ہیں. یعنی زبان جیسے اردو ہے، فارسی، انگریزی، فرانسیسی، ہندی وغیرہ، یہ جو زبانوں کے جو نام ہے، انگریزی زبان بولی جاتی ہے، اردو زبان لکھی جاتی ہے، عربی زبان پڑھی جاتی ہے، فارسی زبان بولی جاتی ہے. تو اب دیکھو یہ سب مؤنث بولی جا رہی کہ نہیں؟ تو اس طرح زبانوں کے نام تو ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث بولے جاتے ہیں. نمازوں کے نام مؤنث ہوتے ہیں. نمازوں کے نام جتنی بھی نماز نام ہے، ظہر ہے، فجر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، یہ سب کیا ہے؟ مؤنث ہے. تمام سیارے یعنی گرہ جو ہوتے ہیں، گروہوں کے نام جو ہے وہ کیا ہے؟ مذکر ہے. جیسے مریخ، عطارد، زحل، مشتری. لیکن زمین ایک ایسا گرہ ہے جو مؤنث بولی جاتی ہے. آپ کے سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اور دھاتوں اور جواہرات، ہیرے جواہرات، دھات جیسے لوہا ہے، سونا ہے، لوہا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، یہ سب کیا ہے؟ سونا ہے. یہ سب کے دھاتوں اور جواہرات، ہیرے ہے، لال جواہرات ہے، یاقوت جواہرات ہے. تو یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ مذکر ہے. لیکن چاندی اور قلعی جو ہے یہ دو مؤنث ہے. چاندی اور قلعی دو مؤنث ہے، باقی سارے کے سارے دھاتوں اور جواہرات کے نام کیا ہے؟ مذکر ہے. تمام پہاڑوں، سمندروں اور دریاؤں کے نام کیا ہے؟ مذکر ہے. جتنے بھی دنیا میں پہاڑ، سمندر اور دریاؤں کے نام ہے وہ سب مذکر ہے. لیکن گنگا اور جمنا دو مؤنث ہے. گنگا اور جمنا کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی وہ کیا ہے؟ مذکر ہے، اور یہ دو مؤنث ہے. تمام ملکوں، شہروں اور بر اعظموں کے نام یعنی مہادیپ، بر اعظم یعنی مہادیپ. تمام ملکوں، شہروں اور مہادیپوں کے نام، بر اعظموں کے نام کیا ہے؟ مذکر ہے. جیسے ہندوستان، حیدرآباد، ایشیا. البتہ جو پرانے زمانے میں جس کو دلی کہتے تھے، دلی مؤنث بولا جاتا ہے. لیکن اب کیا کہتے ہیں؟ دہلی. تو دہلی کیا ہو جائے گا؟ مذکر. اور درختوں کے نام مذکر ہے. تمام درختوں کے نام کیا ہے؟ مذکر ہے. جیسے چیز، دریا، بلوط وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ مذکر بولے جاتے ہیں درختوں کے نام. اردو مصادر سب مذکر ہے. اردو میں جتنے مصدر آتے ہیں، اس میں مصدر آپ پیچھے پڑھ چکے، کھانا، سونا، اٹھنا، دوڑنا، بیٹھنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ مذکر ہے. کچھ بے جان اسما جن کے آخر میں الف یا ہا، گول ہا آ جائے وہ مذکر ہوتے ہیں. الف ایسے بے جان، دیکھو بے جان کی شرط ہے، بے جان اسما جن کے آخر میں الف یا گول ہا آ جائے وہ مذکر ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ مذکر. جیسے آئینہ، باجا، بھالا، بیا، پاجامہ، پیا، پنکھا، پودا، تارا، کوا، تحفہ، تھانا، تالا، چھالا، چھاپا، چبوترا، چہرہ، چنا، چولہا، چمٹا، حقہ، خلاصہ، جامع، داتا، دریا، دیا، دلاسا، ڈھیلا، روپیہ، سونا، سرکہ، سینا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یعنی جس کے آخر میں الف اور گول ہا آئے اور بے جان چیز ہو. کیا ہو؟ بے جان ہو، جاندار نہیں، بے جان ہو، تو وہ کیا ہوں گے؟ مذکر ہوتے ہیں. وہ اسما جن کے آخر میں کوئی لاحقہ جن کے پیچھے کچھ لگے آئے مذکر ہوتے ہیں. مثلا یک تھا، اس کے پیچھے بان لگا تو یک بان، گاڑی بان، بادبان، کاروبار، سائبان، پیچوان، کوہستان، ترکستان، ہندوستان، پاکستان، رود بار وغیرہ. واضح رہے کہ رود بار معنی بڑے شہر کو عموماً مؤنث سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ کیا بھی ہے؟ یہ بھی مذکر ہے جس کے پیچھے میں لاحقہ لگے گا. بعض مساجد جو افعال کے وزن پر ہو، افعال اس وزن پر یعنی اس کو اس سے تولا جائے گا، افعال کے اوپر ہو، جیسے انعام، اکرام، احسان، احوال مذکر ہے. لیکن اس میں کچھ الگ ہے جو میں نے لکھ دیا تاکہ آپ یاد رکھو. لیکن احتیاط، امداد، اصلاح، اطلاع، احتیاج مؤنث ہے. اختیار، اعتدال، اعتبار مذکر ہے. اس کو یاد رکھ لینا، پڑھ لینا اور ایک دم دماغ میں رکھنا. ایسے ہی الفاظوں سے آپ کو کنفیوز کر کے سوال کیا جاتا ہے.
معاملہ کے وزن پر، اس کے وزن پر، معاملہ کے وزن پر جو آئے وہ عربی مصادر ہوتے ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ مذکر ہوں گے، جیسے مناظرہ، معاملہ، مظاہرہ، مجادلہ، مشاعرہ وغیرہ۔ یہ غلط ہے، اس کو چھوڑو۔ محبوب سے متعلق بولے گئے تمام الفاظ مذکر ہوتے ہیں، جیسے مثلاً